مزید ایجوکیشنل اینڈ جابس اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل پیغام سندھ آفیشیل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔ تمام دوستوں کو ٹیم پیغام سندھ کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے تھوڑی دیر پہلے ایک میڈیا چینل سے خصوصی گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے چند ایک باتیں بتائی ہیں جن پہ ہم ڈسکس کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابھی آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کافی اہم باتیں کر لی، جس میں پہلے انہوں نے بتایا کہ جو سلیبس تھا وہ 10ویں جماعت تک تھا اور اس میں کوئی آؤٹ آف کورس نہیں تھا، لیکن جو سوالات تھے وہ تھوڑے ٹپکل ٹائپ بنائے گئے تھے، جس وجہ سے کینڈیڈیٹس اس کو سمجھ نہیں سکے۔ دوسرا، اس نے جو بتایا کہ 99% جو کینڈیڈیٹس فیل ہوئے ہیں، تو ابھی ہم پہ یہ گزارشات آ رہی ہیں اور کچھ پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں کہ پالیسی کو ریوائز کیا جائے، جس پہ انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ 45% کو کم کرنے پہ ہم غور کر رہے ہیں، تو یہ پالیسی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے اساتذہ سلیکٹ کیے جاتے جو کہ ہمارے تعلیم کھاتے کے سسٹم کو بہتر طریقے سے رن کر سکے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ پالیسی ختم کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس سبجیکٹ اسپیشلسٹ کہاں سے آئیں گے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ کسی سائنس میں 80% لے رہا ہو اور میتھ میں 5% مارکس لے رہا ہو تو اس کو ہم پاس کر دیں۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے جو کہا کہ مارکنگ کا ریشو اگر کم کرتے ہیں تو اس پہ تعلیم کا معیار گر جائے گا، کیونکہ 90 کی دہائی میں جو اساتذہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے جو تعلیم کا حال کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نوجوان سے بھی گزارش کی کہ محکمہ تعلیم کو روزگار کا ذریعہ نہ بنائیں اور اس کو ایک محکمہ برائے تعلیم ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس ٹیسٹ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمارا نوجوان کتنا قابل ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ آئندہ ہمارے پاس ڈفرینٹ سجیشن ہیں جن پہ ہم غور کر رہے ہیں، تو جو بھی چیزیں فائنل ہوں گی، ایک تو آئی بی اے نے اپنی لسٹ نکال دی ہے، لیکن جو بھی چیزیں ابھی فائنل ہوں گی ڈاکیومنٹیشن ہوگی آئی بی اے اپنی ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی، اور اس کے بعد ایک جو آفیشیل طریقہ کار ہے اس کے بعد ایک حتمی لسٹ جاری کر دی جائے گی۔ اور ہم تو سوچ رہے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹس ہماری اس پالیسی کے تحت پاس ہوئے ہیں فوراً ان کو آرڈر دے دیے جائیں، لیکن یہ ہے کہ دوسری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ اتنی ویکنسیز جو خالی بچ رہی ہیں ان کو کیسے فل اپ کرنا ہے۔ تو ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ 3 مہینے بعد دوبارہ سیم کینڈیڈیٹس کو ٹائم دیا جائے پڑھنے کا اور دوبارہ سے ری ٹیسٹ کیا جائے، جس پہ کافی مینجمنٹ اور خرچے آ سکتے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ پالیسی کو ریوائز کیا جائے تھوڑا سا اور کم کیا جائے، تو آئندہ جو ہمارا سندھ کیبنٹ کا اجلاس ہونے والا ہے اس میں یہ تمام چیزیں رکھیں گے، بریفنگز رکھیں گے، اور پھر جو بھی حتمی فیصلہ ہوا اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فائنل نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، اور اس کے تحت جو امیدواران کامیاب ہوں گے ان کو ہم آفر آرڈرز جاری کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جو کینڈیڈیٹس اس پالیسی کے تحت پاس ہوئے ہیں وہ تقریباً لوور مڈل کلاسز سے ہیں، تو ان کی ہم حق تلفی نہیں کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو جلد از جلد آرڈر دیے جائیں۔ دوستو، یہ تمام باتیں تھی جو آج سید سردار علی شاہ نے کی ہیں، تو ہم اگر اس کی باتوں کو 1 by 1 تجزیہ لیں تو اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جن پہ اتفاق نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ انہوں نے یہ کہا کہ 45% والی ٹرم رکھنے کی کنڈیشن یہ تھی کہ ہمارے پاس سبجیکٹ اسپیشلسٹ اساتذہ لائے جائیں۔ تو یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پالیسی کو لاجیکل بیسس پہ ہم جج نہیں کر سکتے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جو ماسٹرس لیول تک پری میڈیکل پڑھا ہے تو اس کو میتھ کا کیا آئیڈیا ہوگا، یا جو پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو بایولوجی کا کیا آئیڈیا ہوگا. تو یہ تو ٹرم کسی لیول پہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے لاجیکلی بیسس پہ بھی، کیونکہ پاسٹ میں سندھ گورنمنٹ اپنے ہی طور پہ ایسے ایگزامس ٹیچنگ کے لیتی رہی ہے جس میں JEST کو فردر ڈی کیٹیگرائز کیا گیا تھا. ایک GST جنرل رکھا گیا تھا اور GST سائنس رکھا گیا تھا، اور ان کے پیپرز تک جو ہے علیحدہ بنائے گئے تھے. تو یہ سولوشن ہو سکتا ہے. ابھی آپ ایک کینڈیڈیٹ سے آل ان ون والی پالیسی کے تحت اگر ایگزام لیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی پرفیکٹ ہوگا. اور اسی ہی پالیسی کے تحت ہم نے دیکھا ہے کہ 80% لینے کے باوجود بھی لوگ فیل ڈکلیئر ہوئے ہیں ڈیو ٹو دس پالیسی. تو یہ کوئی پرکھنے کا معیار نہیں ہے. ججمنٹ لاجیکل بیسس پہ ہونی چاہیے، اور اس میں اور پالیسیز لانچ کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ والی پالیسی لانچ کر کے آپ اگر اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ پرفیکشن ہے تو دس از ناٹ دا پرفیکشن. ہم بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتے. تو دوسری یہ بات جو انہوں نے کہی کہ تعلیم کو ذریعہ معاش نہ بنایا جائے بلکہ اس کو ایجوکیشن کی فیلڈ کے لیے ہی رکھا جائے تو بہتر ہے، یہ بالکل انہوں نے صحیح بات کہی. تو اس پہ بھی شاہ صاحب کو یہ گزارش کی جائے گی کہ اگر آپ سندھ گورنمنٹ اینولی یہ ویکنسیز اناؤنس کرتی رہے تو نہ ہی اتنی ویکنسیز ہو جاتی اور نہ ہی اتنے کینڈیڈیٹس ہو جاتے. تو اس میں بھی ان نوجوانوں کا یا جو بے روزگاری سے تنگ ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ذمہ داری بھی آتی ہے تو حکومت سندھ پہ آتی ہے، پیپلز پارٹی پہ آتی ہے، جس کا ان کو تدارک کرنا چاہیے. باقی ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ دنوں میں اس پالیسی کو ریوائز کیا جائے گا، اور جو ڈفرینٹ کیلکولیشنز ان کو ملی ہوئی ہیں ان کے تحت کوئی ایسی پالیسی لانچ کی جائے گی جس سے نوجوانوں کو بھی فائدہ ہو اور تعلیم کا معیار بھی نہ گرے. فردر نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل پیغام سندھ آفیشیل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور ہمارے فیس بک پیج، ہماری ویب سائٹ، ہمارے واٹس ایپ گروپس میں ہمارے ساتھ ایکٹیو رہیں. آپ کو ہر خبر کا بہتر طریقے سے انفارم کیا جائے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.